صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات الصلاة والسلام على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرض والسماوات محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات سيما الإمام المظلوم الشهيد قتيل الأبرات وأسير الكربات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم الملعونين منكر المعجزات والكرامات والآيات المحكمات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات محمد محترم ناظرین و سامعین اور معتبر میرے سامعین، اس وقت جو آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے اپنے سلسلہ گفتگو کو جو پرسوں میں نے تقریر کی تھی اسی سلسلے سے متصل کرتے ہوئے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک چند معروضات، چند باتیں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کے دل میں محبت علی ہے، آپ کے دل میں عشق علی ہے۔ تمہیداً ایک جملہ کہتا ہوا چلوں کہ کائنات کا ہر عشق انسان کو ذلیل کرتا ہے، کائنات کا ہر عشق انسان کو ذلیل کرتا ہے، یہ عشق علی ہے جو انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ۔ عشق علی انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہماری گفتگو جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ حضرات سوال کرو۔ کس سے سوال کریں؟ سوال یہ ہے سوال کس سے کریں؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے کرو۔ پھر سوال یہ کب کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، جب آپ کے پاس علم نہ ہو آپ اس وقت اہل ذکر سے سوال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا علم دیکھنے کے لیے اور کسی کا علم ناپنے کے لیے سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ سوال کرو اس وقت جب آپ کے پاس علم نہ ہو۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل ذکر سے کرنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اہل ذکر کون ہیں، یہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اہل ذکر کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ڈسٹرب نہ کریں، صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد پر۔ امام وہ ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام جو اہل ذکر ہیں، ہمیں ان سے سوال کرنا ہے، وہ ہمیں ہر چیز کا علم عطا کریں گے۔ اور پھر میں نے ایک جملہ آخر میں کہا، تمہیدی گفتگو کے آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ امام علی کی
دشمنی میں کچھ لوگوں نے سلونی کا دعویٰ کیا. تو جو کیجئے گا, امام علی کی دشمنی میں کچھ لوگوں نے سلونی کا دعویٰ کیا, اور جب انہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علی کی برابری کرنے کی کوشش کی. اب سنیے گا محترم میرے سننے والوں, دیکھیے جب یہ ممبر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, جو ممبر ہے یہ بنا کیسے, یہ بنا کیوں؟ توجہ کی جگہ 2-4 سوال ہیں آپ حضرات کی خدمت میں, ان کے جواب دینے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ممبر بنایا کس نے؟ کیونکہ امام علی وہ ہیں جو وارث ممبر ہیں, امام علی وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں, امام علی وہ ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں, امام علی وہ ہیں جو فاتح خیبر و خندق ہیں. توجہ کیجئے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ ممبر بنایا کس نے, ممبر بنا کیوں, ممبر کے معنی کیا ہیں, کیا لفظ ممبر پورے قرآن میں کہیں پر استعمال ہوا ہے, نہیں ہوا ہے؟ 4 سوال سنیے گا, ان کا جواب انشاءاللہ. دیکھیے جب ممبر رسول اللہ جو تقریر کیا کرتے تھے, جو خطبہ دیا کرتے تھے, رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے, رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے, تو صحابی نے رسول اللہ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ آپ حضرات جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طریقہ لکڑی کا ایک ڈھانچہ بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھ کر تقریر فرمایا کریں, آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں, آپ اس پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ممبر بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا تاکہ رسول اللہ کی تکلیف ختم ہو جائے. بھائی دیکھیے جملہ کہوں, دیکھیے جہاں پر رسول اللہ کو تکلیف دینے والے صحابہ تھے وہاں پر رسول اللہ کی تکلیف کو ختم کرنے والے صحابہ بھی موجود تھے. تو ممبر کس نے بنایا؟ بنو نجار کے, نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, تو بڑھئی کے خاندان میں سے ایک انسان نے لکڑی کا ڈھانچہ پیش کیا. دیکھیے ایک سلسلے وار گفتگو سنیے گا, ایک لکڑی کا ڈھانچہ پیش کیا, اور جب اس نے لکڑی کا ڈھانچہ پیش کیا تو اب اس میں 4 زینے رکھے. توجہ کیجئے گا, 4 زینے رکھے, اس نے لکڑی کا ڈھانچہ پیش کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ممبر لفظ قرآن, کیا ممبر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, نہیں ہوا ہے؟ تو پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ ممبر استعمال نہیں ہوا. دیکھیے اگر آپ جا کر قرآن کو پڑھیں تو بلندی کے معنی میں, بلند مقام کے لیے قرآن میں اللہ نے دوسرے لفظوں کا تو استعمال کیا ہے مگر کہیں پر لفظ ممبر کا استعمال نہیں کیا, کیونکہ ممبر جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے بلند جگہ کو, بلند مقام کو. اور جب ممبر بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس سے پہلے لفظ ممبر بولا جاتا تھا بلند مقام کے لیے, اونچی جگہ کے لیے, لیکن جب ممبر بنا کر پیش کر دیا گیا تو اب ممبر جو آپ اس وقت یہ لکڑی کا جسے ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں, جو آپ اس وقت لکڑی کے بنا ہوا ممبر دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے لفظ ممبر استعمال ہونے لگا. رسول اللہ وہ تھے کہ جو سب سے پہلے والے زینے پر بیٹھا کرتے تھے جسے عرشہ کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, یہاں سے آپ گفتگو سننے کے لیے آمادہ رہیے. رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اس والے جسے کہا جاتا ہے عرشہ, اس کے بعد 3 زینے اور بچے. اور ہوا یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو تینوں خلفاء آئے وہ رسول اللہ کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر, شاید آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ حضرات, رسول اللہ کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے. وہ والے جب آئے تو وہ ان کے احترام میں, اور رسول اللہ کے احترام میں ایک زینہ اور چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے. اور جب تیسرے والے آئے تو وہ رسول اللہ کے احترام میں, اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے احترام میں وہ سب سے پہلے زینے پر بیٹھ گئے. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاروں کے چاروں زینے تھے, عرشہ اور 3 زینے, وہ امام علی کی خلافت سے آتے آتے تینوں کے تینوں بھر گئے اور تینوں پر خلفاء اور رسول اللہ بیٹھ گئے. لیکن جب 25 سال بعد میرے مولا کے ہاتھ میں حکومت آئی اور میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی تو ایک مرتبہ پورا مجمع جمع ہے,
توجہ کیجئے گا اب یہاں سے پورا مجمع جمع ہے. اب پورا مجمع یہ دیکھ رہا ہے کہ آج علی کو ہم نے خلیفہ مان لیا ہے, آج ہم نے علی کو ظاہری طور پر خلیفہ چن لیا ہے, تو آج دیکھنا یہ ہے کہ علی بیٹھتے کہاں ہیں. شاید توجہ نہیں کر رہے. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے علی بیٹھتے کہاں ہیں. پورا مجمع جمع ہے, منبر سامنے رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا علی چلے, مجمع ہٹا, علی چلے, مجمع ہٹا. علی کی نگاہیں ہیں منبر کے اوپر اور پورے مجمع کی نگاہیں ہیں قدم علی کے اوپر. شاید توجہ نہیں کر رہے. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علیہ. دیکھیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو ذاکر اور سامعین, ٹھیک ہے حالات ہیں, مگر ذاکر اور سامعین جو ہیں وہ سائیکل کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر ایک بھی خراب ہو گیا تو سائیکل چل نہیں پائے گی. لہٰذا اگر خالی مولانا ہی بولتے رہے, مجمع بالکل خاموش رہے, تو انہیں پتہ کہہ لگے گا آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. ذرا صلوات پڑھ کے محمد والے محمد سارا دیجیے. صلی علی محمد. ٹھیک ہے توجہ کیجئے گا, مجمع جمع ہے. اور ایک مرتبہ میرے مولا علی کو ظاہری خلافت جب لوگوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں, منبر رکھا ہوا ہے, پوری تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا علی آئے, پورے مجمع کی نگاہیں ہیں قدم علی کے اوپر, امام علی کی نگاہیں منبر کے اوپر. اب پورا مجمع دیکھ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ علی پہلے زینے پر بیٹھتے ہیں یا علی دوسرے زینے پر بیٹھتے ہیں یا علی تیسرے زینے پر بیٹھتے ہیں, یا علی بیٹھتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں, اس لیے کہ تمام کے تمام زینے منبر کے گھر چکے ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا علی بڑی شان کے ساتھ چلے اور شان کے ساتھ چلنے کے بعد منبر کے پہلے زینے پر اپنا قدم رکھا, منبر کے دوسرے زینے پر اپنا قدم رکھا, منبر کے تیسرے زینے پر اپنا قدم رکھا, اور میرا مولا بیٹھا وہاں جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے مولا بیٹھے وہاں جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب میرے مولا علی رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے, اسی مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد سوال کیا, یا علی آپ تو رسول اللہ کے مقام پر بیٹھ گئے, آپ تو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے. جیسے ہی اس منافق کے ایک جملے کو سنا, میرے مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا, ایک فکرہ کہا کہ اے شخص, ارے تو لکڑی کے اس منبر کی بات کر رہا ہے, یہ قدم تو وہ ہیں جو مہر نبوت تک جا چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد یا صلوات پڑھیں محمد وال محمد صلی اللہ محمد. بہرحال یہ قدم تو وہ ہیں جو مہر نبوت تک جا چکے ہیں. اچھا سنیے گا, پوری تاریخ کے اندر صرف 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس منبر کو منبر نہیں کہا بلکہ لکڑی کا ڈھانچہ کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنیے گا, اس منبر کو منبر نہیں کہا بلکہ لکڑی کا ڈھانچہ کہا. پہلے کون؟ پہلے میرے مولا علی. دوسرے کون؟ دوسرے بھی علی. کون سے؟ چوتھے علی امام سجاد. جب دربار یزید میں گئے تو اس نے کہا کیا میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ بیان کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منبر اس وقت منبر کہلائے گا کہ جب اس پہ فضائل محمد والے محمد بیان ہو, ورنہ اس کی اوقات ایک ڈھانچے سے زیادہ نہیں ہے. ورنہ اس کی اوقات ایک ڈھانچے ذات سرا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سنیے گا بس 2-4 باتیں اور اپنی زحمت کو تمام کرنا ہے. محمد سنیے گا, میرے مولا علی آئے, منبر پر آنے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا. سنیے گا جملہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. امام نے صرف ایک جملہ کہا. امام نے کہا الحمد للہ الذی علی احسان قد رجع الحق الى مکان. اللہ اکبر. قربان جاؤں خطابت علی کے اوپر. امام علی اتنے بڑے خطیب ہیں, بہت بڑے, کائنات کے اندر کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں. امام نے ایک جملہ کہا اور ایک جملہ کہنے کے بعد
इमाम ने क्या साबित कर दिया, सुनिएगा। इमाम ने कहा अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अला एहसाने कद रजा अल हक का इला मकाने, के तमाम तारीफें उस परवरदिगार की और एहसान है उस परवरदिगार का कि जिसने हक को अपनी पहली मंजिल पर पलटा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने हक को अपनी पहली मंजिल पर पलटा दिया। देखा ना आपने कितने बड़े खतीब अली के इमाम अली ने एक जुमला कहने के बाद अपनी खिलाफत को हक साबित किया और बाकी खिलाफत को बातिल साबित कर दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला एहसाने कद रजा अल हक का इला मकाने। और फिर कुरान सदा देता है वकुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि देखो आज मिंबर के ऊपर हक आ गया है और बातिल चला गया है। इसलिए कि बातिल को एक न दिन मिटना ही था ना, बातिल को एक न एक दिन मिटना ही था। इधर सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सल्ले अला फरजो। आप देखिए इमाम अली ने जो हुकूमत की है वो सन 36 के बाद से हुकूमत की है। और फिर उस 4 साला हुकूमत के अंदर इमाम ने 3 जंगे, जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान, 3 जंगे हुई हैं इमाम की हुकूमत के अंदर। और जो इमाम को कत्ल किया गया है तो नहरवान के खवारिज और खुदे जो उस वक्त बादशाह शाम था, अमीर शाम, उसके मंसूबे के तहत इमाम अली को कत्ल किया गया। और फिर जो इमाम मेरा शहीद हुआ है वो अदालत की शिद्दत की वजह से शहीद हुए। अल्लाह अकबर। जो मेरा इमाम शहीद हुआ है तो शिद्दत अदालत की वजह, इतने बड़े आदिल थे, इतने बड़ा इंसाफ करने वाला था मेरा मौला कि उनको जो शहीद किया गया तो वो शिद्दत अदल की वजह से शहीद किया गया कि बेपनाह। बस ज़हमतों को तमाम, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी मजलिस को खिताब नहीं करना। आप हजरात यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आपको पुरसा देना है, आप शियान हैदर कर्रार हैं। मैंने एक जुमला उस दिन कहा था और फिर मैं आज एक जुमला आप हजरात की अज़ान आलिया तक पहुँचाए देता हूँ। देखिएगा मेरे मोहतरम सुनने वालों, ए अली के अदादारों, आज आपको जो पुरसा देना है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को उनके शोहर का पुरसा देना है। आज आपको हज़रत ज़ैनब को उनके बाबा का पुरसा देना है। आज आपको 11 इमामों को उनके बाबा का पुरसा देना है। अल्लाह अकबर। आज हुसैन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आज रसूलुल्लाह यहाँ पर आए हैं, इसलिए कि ये गम अली है। और मैंने जुमला ये भी कहा था और मैं कहा करता हूँ कि अगर हम अली की मुसीबत पर, जो शियाने अली होने का दावा करते हैं, जो शियाने अली हैं, हम अगर अली की मुसीबत पर नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे और किस वक्त रोएंगे हम? अगर ना रो पाए तो फिर जाइए और अपने बिस्तर पर लेटने के बाद अपने बारे में एहसास कीजिए कि अगर हम आज अली की मुसीबत पर ना रो पाए तो क्यों ना रो पाए, वो वजह क्या थी जो हम ना रो पाए। अल्लाह अकबर। अभी शबीह ताबूत भी बरामद होना है इमाम अली अलैहिस्सलाम का। वो हालात हमारे मुल्क के नहीं है, इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर मजलिस और शबीह ताबूत आप हजरात ज़ियारत करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरा मौला शिद्दत अदल की बिना पे कत्ल किया गया है। अल्लाह अकबर। अरे मेरा मौला वो है कि जब इस कायनात में आया तो सजदा किया, जब इस कायनात से गए तो सजदे से गए। इब्ने मुलजिम ने ज़रबत मारी है, कहाँ पर? इमाम के सर पे ज़रबत मारी है। कैसी ज़रबत? जिसको वो बहुत टाइम से, ऐसी तलवार जिसको बहुत ज़्यादा ज़माने से और इससे वो उस पर जहर लगा रहा था, उसको जहर में बुझा रहा था। अल्लाह अकबर। ऐसा खतरनाक जहर उस तलवार में उसने मिलाया और इमाम अली के सर पे
ضربت لگا دی. سنا نا امام علی کی زندگی 2 سجدوں کے درمیان ہے. جب آئے تو سجدہ کیا, جب اس کائنات سے جانے لگے تو سجدہ کیا. ایک مرتبہ میرے مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی, میرے مولا نے مٹی کو اٹھایا اور اپنے سر پر ڈال دیا. ایک مرتبہ امام حسن نے امام کو اپنی آغوش میں لیا. اللہ اکبر. امام غش کے عالم میں چلے گئے, میرا مولا علی غش کے عالم میں چلا گیا. اور جب میرے مولا غش کے عالم میں چلے گئے تو ایک مرتبہ امام حسن اتنا روئے کہ میرے مولا حسن کے آنسو امام علی کے رخسار پر گرے. جب امام علی کے رخسار پر گرے, ایک مرتبہ میرا مولا غش سے اٹھا, ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن صبر کرو. اللہ اکبر. بیٹا حسن صبر کرو. ارے میں ایسے لوگ میرے پاس جمع ہیں کہ جو دیکھیں گے تو کہیں گے علی کا بیٹا رو رہا ہے. ارے میرے پاس آدم موجود ہے, میرے پاس نوح آئے ہوئے ہیں, رسول اللہ آئے ہوئے ہیں, تمہاری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے. کیا کہا امام نے؟ کہا کہ بیٹا حسن ارے صبر کرو. جب امام حسین رونے لگے, امام حسین کو دیکھا, کہا بیٹا صبر کرو. امام حسن سے کہا بیٹا صبر کرو. امام حسین سے کہا بیٹا صبر کرو. ایک مرتبہ میرے مولا کو ان کے گھر لایا گیا, اور جب میرے مولا گھر لایا گیا, دیکھیے گا کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہاں پر کیا کہا؟ بیٹا حسن ارے صبر کرو, بیٹا حسین صبر کرو. لیکن جیسے جناب زینب نے ارے اپنے بابا کے حال دیکھا, سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب چیخ مار کر رونے لگی, ام کلثوم چیخ مار کر رونے لگی. ارے وہاں پر تو علی کہہ رہے تھے حسن صبر کرو, حسین صبر کرو. لیکن جب جناب زینب رونے لگی, ارے میرا مولا علی ساتھ زینب کے گریا کرنے لگے, ام کلثوم کے ساتھ گریا کرنے لگے. میں کہوں گا اے میرے آقا, اے میرے مولا, ارے آپ اگر کربلا میں ہوتے تو کیا دیکھتے؟ ارے زینب جس کے سر پہ چادر نہیں ہے, نامحرموں کا مجمع. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سمائے غم آل محمد کے. اللہ اکبر. بس 2-4 جملے اور تابوت آنے والا ہے. اللہ اکبر. بس 2-4 جملے سنیے گا. ارے میرا مولا 19 کا دن مولا نے میرے ایسے بتایا کہ جو لوگ آتے تھے وہ ایک مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ مولا سے مل لے, مگر کیونکہ امام کے سر پہ ضربت لگی ہوئی تھی اور سفید پارچے کو باندھ دیا گیا تھا, اور جب سفید پارچے کو باندھا گیا تو وہ پارچہ زرد ہو گیا تھا. ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے سر پہ پارچہ باندھا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے مولا کے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ زرد ہے, بہت زیادہ زرد ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن میرے مولا کا چہرہ اس پارچے سے زیادہ زرد تھا. اللہ اکبر. اس پانچ زیادہ اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. سنیے گا میرے مولا نے ارے جب کہا گیا کہ ان کو دودھ پلایا جائے تو کوفے کے یتیم بچے ارے کوزے میں دودھ لے کر آ گئے. ارے میرے مولا اتنا یتیموں کو پالتے تھے, ان کی پرورش کیا کرتے تھے. ارے آج ارے صرف حسن حسین یتیم نہیں ہوئے, زینب یتیم نہیں ہوئی, عباس یتیم نہیں ہوئے, بلکہ آج پوری امت یتیم ہو گئی. کوفے کے یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. کیوں کہ میرا مولا چلا گیا ہے. میرے مولا نے 19 کی دن گزارا, ارے 20 کا دن گزارا. ایک مرتبہ جیسے ہی 21 تاریخ آئی, میرے مولا نے حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج کے بعد سے اب آپ امام ہو. سب کو بیعت کرا دی کہ آج کے بعد سے آپ امام ہو. ایک مرتبہ امام غش عالم میں چلے گئے. ارے جب میرا مولا
عورت دوبارہ غش کے عالم میں چلا گیا. کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. کہا ایک مرتبہ آنکھ کھلی. کہا کون؟ کہا میں ام البنین. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا, زینب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا, ارے سب گھر والوں کا ہاتھ اپنے حسن کے ہاتھ میں دے دیا, لیکن میرے عباس کی کیا خطا ہے, میرے عباس کی کیا غلطی ہے, آپ نے اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایک مرتبہ عباس کو بلایا, امام حسین کو بلایا, بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اے میرے بیٹا عباس, ارے کربلا میں حسین کی مدد کرنا. ارے لو وہ دن آ گیا, ارے میرا مولا اس کائنات سے چلا گیا, میرا مولا علی کائنات سے چلا گیا. امت یتیم ہو گئی, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, ارے جنازے کو اٹھایا گیا. اب جو جنازہ اٹھایا پیچھے سے امام حسن نے اٹھایا, امام حسین نے اٹھایا, آگے سے فرشتوں نے اٹھایا. میں کہوں گا اے علی, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو دفن کیا گیا, لیکن ہائے کربلا, ہائے حسین, ارے جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا. اللہ اکبر. لیجئے تابوت آ گیا. اللہ لعنت اللہ. Yeah.